السلام علیکم. آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں. مومنوں سے کہا جا رہا ہے اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ، میرے قریبی ترین رشتہ داروں سے مودت کرنا. بس یہ سن لو آخری نکتہ، مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انسان کو محبت ہو لیکن بات نہ مانے. کتنے بندے ماں نال محبت ہوندی ہے لیکن ماں کی گل بھی کوئی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ مودت اوپر کے لیول کی محبت کو کہتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر جس سے مودت ہے اس کے زبان سے کوئی بات نکلے بندہ اپنا آرام بھی بھول جاتا ہے، چین بھی بھول جاتا ہے، اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کو راضی نہ کر لے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی اکٹھی کرے گا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم تو کریم ہیں، ہم اس نیکی کو اس کے لیے اور زیادہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے. شکور شکر گزار یعنی تمہاری زحمتوں کی قدردانی کرنے والا. یعنی اگر یہ جو آیت میں سوال کیا جا رہا ہے اجر رسالت جو ہم نے حکم دیا اپنے رسول کو، اگر یہ کرو گے اللہ کو غفور بھی پاؤ گے اپنے گناہوں کے لیے اور اپنی محنتوں کا شکور قدردان بھی پاؤ گے. لیکن افسوس امت نے نہ جس طرح قرآن سمجھنا چاہیے تھا قرآن سمجھا، نہ اپنے رسول کا فرمان سمجھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد میرے اہل بیت کا احترام کرنا. اہل سنت کتب میں ثابت شدہ صحیح السند حدیث ہے، یہ قرآن اور اہل بیت والی. تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے جب اپنے اہل بیت کا ذکر فرمایا تو 3 دفعہ گویا کہ غیب سے اشارے مل چکے تھے کہ یہ حسن و حسین جن کو دیکھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میرے بعد. گویا اشارے مل چکے تھے، لہذا 3 دفعہ تکرار ملتی ہے نبی کے جملے کی. فرمایا اپنی امت کو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ 3 بار تکرار ہے. اس کا معنی اردو میں یوں بنتا ہے میرے بعد میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. میرے مولا سجاد جب ساری مصیبتیں جھیل کر مدینہ واپس آ گئے تو لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ پر کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں. تو جب میرے مولا انہیں وہ داستان سناتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اے سوال کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے جد رسول اللہ نے ہمارے بارے میں کہا تھا اپنی امت کو کہ میرے بعد ان سے محبت کرنا، میرے بعد ان کا احترام کرنا، میرے بعد ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اے سوال کرنے والوں اگر ہمارے جد نے اس امت کو یہ کہا ہوتا نا کہ میرے بعد میری اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دینا، تب بھی اس سے بڑھ کے ظلم نہیں ہو سکتا تھا جتنا ہم پہ ظلم کیا گیا. بڑا روتے تھے میرے مولا سجاد، بڑا روتے تھے، جب تک رہے دنیا میں کربلا کے بعد روتے رہے. یہ روایات میں بڑا واضح ملتا ہے. کیوں روتے تھے؟ بڑے مقصد تھے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو کربلا بھول نہ جائے، کیونکہ کربلا بھول جائے گی تو پھر جس لیے میرا بابا حسین کربلا گیا تھا وہ بھی بھول جائے گا، وہ دین بھی اپنی اصلی شکل میں زندہ نہیں رہے گا. تو جب سید سجاد بہت روتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے. ایک شخص آیا اور مولا کو جب اس نے روتے دیکھا
تو مولا سے کہتا ہے سید سجاد کتنے سال گزر گئے کربلا کو، لیکن آپ تو ایسے ہچکیاں لے کے روتے ہیں جیسے کل کربلا ہوئی۔ آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے سال گزر چکے۔ تو سید سجاد نے انہی آنسو والی آنکھوں سے جواب دیا، روتے ہوئے جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یوسف، اس میں ایک باپ تھا جس کا نام تھا یعقوب، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یوسف۔ وہ بیٹا مرا نہیں تھا، وہ بیٹا ابھی دنیا میں ہی تھا، صرف باپ کی نظروں سے دور ہو گیا۔ میرے اللہ نے داستان سنائی ہے، یعقوب اپنے یوسف کے غم میں کتنے سال روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرے تو کئی یوسف کربلا میں میری نظروں کے سامنے ذبح ہوئے۔ میرا بابا حسین فخر یوسف تھا، میرا بھائی علی اکبر فخر یوسف تھا، ہمارا قاسم فخر یوسف تھا، میرا غم بھلا کیسے پرانا ہو جائے؟ سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا، مولا تسلیم مان لی آپ کی بات، لیکن ذرا یہ تو بتائیے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنا، شہادتیں پیش کرنا، آپ کا خاندان تو نبی کا خاندان ہے، آپ کے خاندان کی تو رسم ہے، آپ کی تو شان ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میرے مولا نے رو کر جواب دیا، اے سوال کرنے والے تو نے سچ کہا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہمارے خاندان کی شان ہے، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتا، علی کی بیٹیوں کے ساتھ، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں تماشا بن جانا، بھلا یہ بھی ہمارے خاندان کی رسم تھی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔